السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھیں ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد گفتگو تساں احباب میرے تو قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب تو سن چکے ہو، اور انشاءاللہ تھوڑی آواز میں ٹھیک مناظر اسلام مفتی جماعت فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمائیں۔ میرے بعد انشاءاللہ دعائے خیر فرمیسن نال کوئی چند کلمات نصیحت دے بھی۔
دعا ہے تواڈی ساری حاضری، دوستیں دی تشریف آوری، محترم بھائی جان شیخ قاری عبداللطیف صاحب دی اور انہاں دے رفقا دی، معاونین دی، محسنین دی محنت اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی ہے۔ آپ دی ویسے ہر نصیحت بڑی عمدہ، بڑی خوبصورت نصیحت ہوندی ہے۔ ویسے تے آپ نے جتنا بھی نصیحت دیاں باتاں فرمائیں براہ راست لائیو اپنے صحابہ کرام کو فرمائنے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دی نبوت اور ختم نبوت قیامت تک دے لوگاں واسطے ہے۔ اساں بھی آپ دا کلمہ پڑھے سے سارے واسطے بھی نبی کریم علیہ السلام دی ہر نصیحت نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمائے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اے میرے صحابی، جڑے ویلے سویر کریں، صبح کریں، جڑے ویلے صبح کریں یعنی صبح تھی وے تیری زندگی دی، فجر تھی وے، سورج طلوع تھی وے، دین طلوع تھی وے، ول تو ایویں کریں شام دی انتظار نہ کریں، صبح اور سویر کو اپنی زندگی دی آخری صبح سمجھی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جڑے ویلے شام کریں، شام تھی وے تیری زندگی ہے ول ایویں کریں جو صبح دی انتظار نہ کریں۔ آپ دے ہر جملے وچ بڑی حکمت ہوندی ہے، آپ دی ہر نصیحت وچ بڑی حکمت ہوندی ہے۔ آپ حکیم الامت ہن، حکیم ہن، دانا ہن۔ بڑی پیاری نصیحت فرمائی نے، گویا کہ آپ نے اپنے صحابی کو آخرت دی فکر دیتی ہے اور دنیا دے نال دل لاون کے آپ نے تاکیدن روکے اور منع کی۔ گویا کہ سمجھایا ایویں نہ پے کہ اپنی آخرت دی فکر کرنی ہے، دنیا جڑی ہے عارضی۔ ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بے صحابی کو نصیحت فرمائی ہے، دوجی حدیث تمہارے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، کن فی الدنیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے میرے صحابی، دنیا دے اندر زندگی ایویں گزار جویں کوئی غریب مسافر بندہ زندگی گزرے، جویں مسافر بندے دی کہیں جگہ دے اوتے زندگی گزردی ہے اویں تو زندگی گزار، یا جویں غریب بندے دی گزردی ہے۔ غریب بندہ تازی آلا ہوندا ہے بیچارہ، صبح دی ہوندی ہے شام دی نہیں ہوندی، شام دی ہوندی ہے صبح دی نہیں ہوندی، یا آج تازی کمائی تے کھادی تے اللہ دا شکر کیتا بھی سویرے وقت اللہ دے سی، جمع پونجی والی گال کہنی ہوندی غریب دی۔ اور جڑا مسافر ہوندے وہ بھی وقت اچے اچے خواب کہہ نہیں دے دا۔ مثال میں ڈیرہ غازی خان دا ہاں، میں ملتان آ کے چنگیاں چنگیاں کوٹھیاں دیکھ کے، چنگے چنگے پلازے اور بلڈنگاں دیکھ کے میرا اے من کدے ہی نہ کرے سی کہ اے میڈا ہو گیا، اے میڈا ہو گیا، اے میڈا ہو گیا، یا ایویں میڈا ہو گیا، کیونکہ میرے ذہن وچ فوراً یہ گال آ سی کہ میں تو میاں اتھا پردیسی ہاں، میں تو مسافر ہاں۔ آپ نے فرمایا مسافرین دی طرح زندگی گزارنی ہے تساں، جلے مسافرین دی طرح گزرے سو ول زیادہ جڑی تہاڈی امید ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، وہ نہ راسی۔ ول آپ نے فرمایا غریب دی طرح زندگی گزارو، جلے غریب دی طرح گزرے سو ول جمع پونجی اللہ تصور ختم تھی آوے سی۔ سمجھ آندی پئی؟ یہ دو حدیثاں، دوہائیں حدیثیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا سمجھائے کہ دنیا نال دل نہیں لاونا، اگرچہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ساکوں اللہ نے دنیا وچ بھیجے۔ میں یہ بھی تو کو دسے سا کہ دنیا اللہ نے ساکوں کت واسطے دیتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، لیکن تھوڑا جہاں میری یہ تمہید ابتدائی یہ دباچہ تھوڑا جہاں اگر تساں سماعت کر گھندے ہو غور نال تو میرا دعویٰ اور جو میں بیان کرنا چاہنا ہوں تو کو آسانی نال سمجھ آوے سی۔ تریجی حدیث پاک
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر این دنیا دی حیثیت اللہ دے ہاں مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی، مچھر دور دی بات ہے، خود مچھر دا شاید کوئی وزن نہیں، مچھر دے پر دے برابر بھی اگر این پوری دنیا دا وزن ہوندا یا حیثیت ہوندی، نبی علیہ السلام فرمائے اللہ این دنیا وچ رہن والے کافر کو تے اپنے دشمن کو کدیں پانی دا ایک گھٹ بھی نصیب نہ کریا۔ کیا مطلب؟ یہ بات سنی ہوئی کئی دفعہ ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا وچ کافریں کو بہت کچھ دیتا ہویا ہے یا نہیں دیتا ہویا، اور جیڑی چیز قیمتی ہوندی ہے، جیڑی چیز اہمیت دی حامل ہوندی ہے، جیڑی چیز پیاری ہوندی ہے، وہ والا اپنے دشمنے کو تو نہیں دیویں دی۔ جیڑی چیز پیاری ہوندی ہے، قیمتی ہوندی ہے، وہ پیاریاں کو دیویں دی ہے نا۔ اللہ دے این ٹائم سب تو زیادہ جڑی دنیا ہے وہ کہندے کہ کافریں کے، مال و متاع کہندے کہ کافریں کے، فراوانی کہندے کہ کافریں کے۔ انہا مطلب ہے اگر دنیا یا مال و متاع اللہ کو اچھا ہوندا، اللہ دے نزدیک اندی حیثیت ہوندی، تے اللہ تعالیٰ وال کافریں کو کنہیں پانی دا گھٹ تک ہی نہ دے ویا، دنیا تو دور دی گال ہے۔ رب نے کافریں کو مالا مال کیتے اپنے کو ازمیش پاتا ہویا ہے، انہا مطلب ہے اللہ دے نزدیک دنیا دی کوئی حیثیت۔ چوتھی حدیث اتھو بھی سمجھایا گئے کہ دنیا دی جب حیثیت مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں، تے ساکو کیا ضرورت ہے وہ کو حیثیت دے دی، ساکو کیا ضرورت ہے اون دا وزن بڑھاون دی، ساکو کیا ضرورت ہے اون دی خاطر رشتے دی بنیاد رکھن دی، ہوں کو بنیاد بناون دی۔ یہ تھوڑے سامنے میں ترائے باتاں رکھ چکا، چوتھی بات تے غور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام گزردے بیان تے بکری دا مردہ بچہ، بڑی مشہور حدیث۔ نبی علیہ السلام دے کٹھے صحابہ کرام بھی ہیں، آپ نے فرمایا میں سمجھے ساں بعد ہے کہ میں آکھن کیا چاہتا، امید ہے تو کو نال نال سمجھ اندی بھی ہو سکتا۔ تریے حدیثاں جڑیاں تمہارے سامنے پیش کر چکا، انہیں دا مطلب ہے کہ دنیا وچ دل نہیں لاونا، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت دی تیاری کرنی۔ آپ نے فرمایا بکری دا اے مردہ بچہ میرے کے یار بول گھن دے ہو اے میرے ساتھیو، درہم دے بدلے، ادھے درہم دے بدلے۔ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ہے تو مفتی کوئی نہ چاون تے تیار ہوئے، ایدی تو کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کیوں؟ انہیں کہ مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں ویچن نہیں چاہتا، نہ ہی میں تو کو دیون چاہنا، میرا مقصد ہے ہاں کہ جی میں تساں بکری دے مردے بچے کو حیثیت دیتی کھڑے ہو یا نفرت کرنے کھڑے ہو، یا جی میں تواڈی نظر چیندی حیثیت ہے، فرمایا الدنیا اہون علی اللہ تعالی، دنیا جیری ہے کوئی بکری دے مردے بچے کی نے بھی زیادہ اللہ دے ہاں نفرت دی جگہ، یعنی اللہ دنیا نال کدیں اللہ نے پیار نہیں کیتا، اللہ دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ بکری دے موئے ہوئے بچے دی جی میں حیثیت ہے، ایویں اللہ دے ہاں دنیا دی حیثیت، سارے نزدیک بڑی حیثیت ہے دنیا دی، رشتے دی بنیاد دنیا، تعلق دی بنیاد دنیا، کہیں نال جھگڑے دی بنیاد دنیا، کہیں نال پیار دی بنیاد دنیا، کہیں نال مسکراونے کھیل کے ملنے تا بنیاد دنیا، جے کہیں دے گچی پونے گاٹے پونے مخالفت کرنی ہے دشمنی، بنیاد دنیا ہے۔ دنیا ہے تے ہر شے، دنیا نہیں تو کچھ نہیں۔ ساری کیفیت گنگا الٹی ہے۔ دین کیا آدھا پہ جناب رسول پاک علیہ السلام دی سیرت کیا آدھی پئی ہے، نبی پاک کیا فرمائے دے پہن کہ دنیا نال دل نہیں لاؤنا، یہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہوئے یہ وال چار حدیثہ میں تمہارے سامنے رکھیں، یہ مطلب ہے دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلے جملے تے غور کرو، نبی کریم علیہ السلام نے بڑیاں باتاں سمجھا صحابہ کرام کو، اور آپ نے پوری امت کو ایک پیغام دیتے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ پنجویں حدیث آپ نے فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم، جڑا درہم دا پجاری ہے، دینار دا پجاری ہے، پیسے دا پجاری ہے، آپ نے فرمایا میں
اللہ دی قسم چاہ کے آدھا نبی ہاں میری بات سچی ہے، وہ بندہ تباہ و برباد تھی گیا۔ تائسا عبد الدینار تائسا عبد الدرہم، جڑا درہم تے دینار دا پجاری ہے وہ بندہ تباہ و برباد تھی گیا۔ یعنی کیا مطلب انہیں 5 حدیثیں کھولو کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا بھی حیثیت کیڑی شے دی ہے؟ حیثیت آخرت دی رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، قرآن بھی آدھے کہ دنیا عارضی ہے۔ ہن 6ویں حدیث تمہارے سامنے رکھن لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات دے نال، اپنے بیگمات دے نال اور اپنے بیویاں دے نال آپ ایک دفعہ ناراض ہو گئے کہ کوئی علیحدہ ایک جگہ تے آپ ون کے رہی ہے۔ پتہ لگا حضرت سیدنا عمر کو، ذرا غور نال سنا، رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر حضرت اماں جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھ دن کہ نبی پاک کیوں ناراض ہو گئے؟ آکھن لگی عمر جی میں نبی پاک دی بیوی ہاں، ایویں تواڈی بیٹی سیدہ حفصہ بھی نبی پاک دی زوجہ ہے۔ اپنی دھی کے پوچھ گنو، بیٹی کے پوچھ گنو کہ نبی پاک کیوں ناراض ہو گئے؟ حضرت سیدنا عمر نے حضرت حفصہ کے پوچھے بھئی کیا مسئلہ ہے؟ آکھن لگی بابا جی میرے علم وچ نہیں، اچھا اے دساؤ کہ این ٹائم ہن کتھاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بابا جی وہ فلانی جات ہیں کہ انہوں نے پابندی لائی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ میں کو نہ ملے، بس کوئی وجہ اسی گھریلو معاملات۔ حضرت عمر لگے گئے، اتھا گئے، دروازہ بند آئی، دربان بیٹھا ہی سلام کیتے نے، وہ کو آکھے نے نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دے کہ عمر بن خطاب تھوڑی عدالت وچ حاضر ہون چاہندن۔ وہ آکھن لگے بڑی سختی نال پابندی ہے جی، میں نہیں ویندا، نبی سی غصے چ میں نہیں ویندا، نہ ہی میں آدا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا کہ تُساں ونجو آکھو تو صحیح، پیغام تو دیو، منع کر رہے سن تو کوئی عرض نہیں۔ وہ آکھن لگے کہنا میں کو اندر ونجن دی اجازت نہیں۔ حضرت عمر جلالی طبیعت دے مالکن تھوڑا جہاں میں تیز تے دبدبے دی آواز نال لائے نے آکھن لگے ایک باری ونجو تا صحیح۔ صحابی نے دروازے کو دستک دیتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون تے کیا مسئلہ ہے؟ ادے اللہ دے نبی حضرت عمر آئے کھڑن تے تواڈے پیش کی ہونا چاہندن۔ نبی پاک نے دربان کو فرمائے عمر کو اندر آون دی اجازت ہے۔ حدیث پاک ہے تھوڑا جہا میں اپنی بات کو دہرے سا، لیکن اے میں سمجھو 5ویں 6ویں بات ہے، پلے پاؤنا تواڈی ذمہ داری۔ جیویں آپ نے پہلے فرمائے ولویں آپ دا ہن عمل دسنا پیا۔ 5 حدیثاں آپ نے نصیحت کیتی ہے دنیا دے بارے، ہن آپ دا عمل دسنا پیا۔ حضرت سیدنا عمر ہن میرے دیکھو تھوڑا جہا ہی میرے اشارے میں تو آپ کو سمجھ آسن تو میری آنکھ پاؤ، ای کو مہمان نوازی آدن۔ نبی کریم علیہ السلام اندر موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدن میں دروازہ کھولے تے میں سلام پیش کیتے میں ڈٹھے نبی کریم علیہ السلام واہوا مزتجہن علی حسیرہی، ترجمہ کرے سا کلیجہ بہارا سا ایمان آلے دا، لیکن بندہ سنے غور نال دل نال سنے۔ نبی کریم علیہ السلام تے اندر ایک تلے فارش دے ہوتے تڈی بچھا کے چٹائی بچھا کے نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی گل وَهُوَ مُزْتَجِعٌ عَلَى حَسِيرِهِ، لیٹے ہوئے ہیں تڈی بچھا کے تے آپ دے جسم تے چولا کہنا۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرمان تے آپ دی کھنڈ مبارک دروازے والے پاسے آئی تے آپ دا چہرہ انور پرلے پاسے آ۔
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدن میں جڑے ویلے سلام پیش کیتے نبی پاک نے پاسا تبدیل فرمائے تے آپ انہیں اپنا چہرہ اڑتے پھیرے نے تے وال جڑے ویلے تلواں پاسا جڑا تنڈی تے چٹائی تے لگا ہویا او اتے آئے تے اتلا